بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. ہمارے آپ کے بہت موقر مہمان جو دیوبند سے تشریف لائے ہیں، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے انداز میں بہت مفید باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. یہ ان کا محبت بھرا اصرار بھیجا ہے کہ اس مجلس کو مزید طول دیا جائے. اب جب بٹھایا ہے تو ایک بات عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں. ہمارے یہاں مذہب اسلام میں خدمت ایک مستقل عنوان ہے، عبادت ہے. یہ خدمت جس حوالے سے بھی ہو اور جس کی بھی ہو، یہاں تک کہ اگر ہم اور آپ اللہ کی مخلوق میں سے بے زبان جانوروں کی بھی کیئر کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے آرام کا کسی بھی طرح کا بندوبست کر رہے ہیں، تو یہ بھی خدمت ہے. مشہور حدیث ہے، ہم اور آپ یہاں ماشاءاللہ بہت سے اہل علم تشریف رکھتے ہیں. بخاری میں اور مسلم میں دو مشہور روایتیں ہیں، ان سے یہ مضمون بہت اچھی طرح واضح ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں میں سے کسی ایک قوم، غالباً بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا تذکرہ فرمایا جو اپنے عمل اور اپنے کردار کے اعتبار سے بہت اچھی نہیں، بلکہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بدکار کا لفظ ہے، فاحشہ کا لفظ ہے. ایک ایسی عورت جو اگرچہ اپنے زمانے کے نبی پر اور اپنے زمانے کی شریعت پر ایمان تو رکھتی ہے، مگر اس کا عمل، اس کا کردار صالح نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی نظر میں اپنی بدکرداری کے نتیجے میں، اپنے کیریکٹر کے لوز ہونے کی وجہ سے مطعون ہے، اور لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو زانیہ کہتے ہیں، فاحشہ کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی ایک ضرورت سے اور اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک کنویں کے پاس اس نے پڑاؤ کیا. وہ کنویں کے پاس پہنچی اور اس نے اپنے چمڑے کے موزے سے کنویں سے پانی نکالا اور خود اپنی پیاس کو بجھا لیا اور پانی پی لیا. جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ قریب میں ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے. یعنی جہاں زمین پر تھوڑا پانی گرا اور وہ پانی مٹی میں مل گیا، بس وہ اپنی پیاس کو اسی پانی اور مٹی کے آمیزے سے، اس کیچڑ سے اپنے آپ کو سیراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں اس بے زبان مخلوق کے لیے خیر خواہی کا، ہمدردی کا اور خدمت کا جذبہ پیدا کر دیا، اور اسے یہ احساس ہوا کہ جیسے کچھ دیر پہلے پیاس کی شدت سے میں بدحال تھی، بدحواس تھی،
اور میرے لیے یہ پیاس ناقابل برداشت تھی، اب پانی پینے کے بعد مجھے اطمینان ہوا ہے، سکون حاصل ہوا ہے۔ اللہ کی یہ مخلوق بھی پیاس کی شدت سے بے چین ہے، یہاں تک کہ یہ کیچڑ چاٹنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ اسی جذبے کے ساتھ اس نے اپنے اس عمل کو دہرایا، جس طرح اس نے اپنے لیے کنویں سے پانی نکالا تھا، اسی طرح اس نے پھر دوبارہ محنت اور مشقت کر کے اپنے چمڑے کے موزے کے ذریعے پانی نکالا اور اللہ کے اس مخلوق کتے کے سامنے انڈیل دیا، جس سے اس نے سیرابی حاصل کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کے ساتھ اس عمل کی وجہ سے انتہائی رحم کا اور کرم کا معاملہ فرمایا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہاں کئی پہلو قابل غور ہیں۔ وہ انسان اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات اور اپنے وقار کی بنیاد پر سماج میں بہت بے حیثیت ہے، بہت بدنام ہے، اور دوسری طرف اس نے اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کی ہے جس کو ہماری اور آپ کی نظر میں ذرہ برابر عزت کا، اکرام اور احترام کا کوئی مقام حاصل نہیں ہے، بلکہ ہمارے عام مسلمان جن کو شریعت کا بہت زیادہ گہرا علم نہیں ہے، وہ اس کو اسی طرح ناپاک اور گندا مانتے ہیں جیسا کہ شریعت میں خنزیر کو گندا مانا جاتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک موذی مخلوق ہے، اگر کاٹ لے تو انسان زندگی بھر کا اس مرض کا مریض ہو جاتا ہے، اور اس کے لعاب کے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو اس کے موذی اور مہلک اثرات ہوتے ہیں، تا حیات انسان اس سے بچ نہیں پاتا۔ اللہ کی ایک ایسی کمزور، ذلیل، ناپاک مخلوق کی ایک وہ عورت خدمت کر رہی ہے جو صاحب ایمان تو ہے مگر صاحب کردار نہیں ہے، صاحب اعمال نہیں ہے، اور وہ صالحیت کے ادنا مقام پر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی خدمت کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسلام میں خدمت کا یہ مقام ہے، اور اس کے بالمقابل وہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ایک مومنہ عورت نے ایک بلی کو اپنے شوق کے لیے پالا۔ پالنے کا شوق تو تھا مگر اس کی ضروریات کی کفالت نہیں کر پائی، اس کو بھوکا پیاسا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب کے الفاظ نازل ہوئے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ۔ یہ وہ مخلوقیں ہیں جن کو ہماری اور آپ کی نظر میں کوئی اہمیت اور کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ اب اس بات سے ہمیں اور آپ کو تھوڑا آگے بڑھ کر کے یہ سوچنا ہے، اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت، اکرام اور احترام یہ اس انسان کو عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ اللہ کی سب سے حسین مخلوق ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی اس مکرم اور محترم اور اس حسین اور جمیل مخلوق کی بلا تفریق مذہب و ملت خدمت کرے گا تو اللہ کی نظر میں اس کا کتنا بلند مقام۔ اسلام میں مستقل ایک باب ہے خدمت، ایک عنوان ہے خدمت۔ اللہ کی اس پوری مخلوق کو صاحب زبان ہو یا بے زبان، اپنے اندر وہ عقل و شعور رکھتی ہو یا بے عقل ہو، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی نظر میں اللہ کا پریوار ہے، اللہ کی فیملی کا حصہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، خلق میں انسان ہی نہیں ہے، اللہ کی ہر مخلوق، اس میں انسان اس کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے پہلا فرد ہے، اور دنیا کی سب سے حقیر اور ذلیل مخلوق
وہ اس کا ادنا فرد ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم اور آپ کسی انسان سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی فیملی کے کسی ممبر کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی کا اور اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم اور آپ اس صاحب فیملی کی نظر میں اور اس گھر کے بڑے کی نظر میں ایک محبوبیت کا مقام پا لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اللہ کی فیملی کے ساتھ اور اللہ کی پیدا کردہ اس مخلوق کے ساتھ میں اسی طرح اپنی طرف سے خیرخواہی کا، ہمدردی کا، نرمی کا، خدمت کا اگر کوئی سلسلہ شروع کریں تو اللہ کی نظر میں ہمارا اور آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک عام انسان، اس کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں، وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے سے ایک موقع پر ایک جنازہ گزرا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابی نے جواب دیا، حضور ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ یعنی آپ کے لیے گویا انہوں نے اس خبر کو بہت غیر اہم سمجھ کر کے یہ کہہ دیا کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وہ الفاظ اسلامی تاریخ میں سنہرے الفاظ موجود ہیں، الیست نفسا، یہ جاننے والا کیا یہ انسان نہیں تھا؟ بحیثیت انسان ہماری اور آپ کے ایک دوسرے پر جو ہمدردی، خیرخواہی، انس اور محبت جو حق ہے ایک دوسرے پر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اور جب یہ تعلق اور آگے بڑھ جائے، دو ایمان والوں کا تعلق ہو جائے، دو صاحب اسلام ہوں، دو کلمہ گو ہوں، تو اب یہ اللہ کی مخلوق تو ہے ہی، انسان بھی ہے، اب یہ صاحب ایمان بھی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور اہل ایمان کے، اہل ایمان پر بہت سارے حقوق ہیں، اور اگر یہی اللہ کی مخلوق انسان ایمان والا اللہ کے کلام کا بھی حامل ہو جائے، اگر یہ صاحب قرآن بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، عالم قرآن بھی ہو، مفسر قرآن بھی ہو، تو کتنے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ان لوگوں کے ہو جاتے ہیں۔ ان للہ تعالی اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو انسانوں میں سے اپنا اہل قرار دیا، اور اہل کا مطلب ہوتا ہے اہل خانہ، اپنی فیملی کے، اپنے پریوار کے لوگ۔ گویا اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنے پریوار کا، اپنی فیملی کا حصہ قرار دیا ہے۔ صحابہ نے بڑے تعجب سے یہ بات پوچھی کہ انسانوں میں بھی اللہ کی کوئی فیملی ہے، اللہ کے پریوار کا حصہ ہے؟ ایسے خوش نصیب کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کا مختصر جملہ، اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے اور قرآن کی اشاعت میں اپنی زندگیاں لگا دینے والے، یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ کی فیملی کا حصہ ہیں اور اللہ کے مقرب اور محبوب اور مخصوص بندے۔ لہٰذا خدمت جہاں ہم اللہ کی عام مخلوق کی کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ ایک انسان کی، انسان سے بڑھ کر پھر صاحب ایمان کی، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر صاحب قرآن کی خدمت ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادتوں کا اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ میں نے یہ مضمون شاید اسی لیے اس وقت میں چھیڑا تھا کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم اہل علم سے، اہل قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خدمت کا حصہ ہے، اجرت کا حصہ نہیں، یہ خدمت ہے۔ ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، وہ ہر کے خدرہ دید و محروم شد۔ آپ اہل اللہ کی خدمت کرو گے، اہل قرآن کی،
خدام قرآن کی خدمت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری خدمت کے لیے ساری مخلوق کو کھڑا کر دے گا، اور اللہ اس کا فیض، اس کا فیضان، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہم اور آپ محسوس بھی نہیں کر پائیں گے، اللہ ایسے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی تمام عبادتوں کے ساتھ خدمت والے پہلو کو بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے تنہائی کے مجمع کے معلوم نامعلوم سارے گناہوں سے ہمیں پاک فرما، اے اللہ اس رات میں ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ کو مضبوط فرما، اے اللہ توبہ پر دوام اور استحکام عطا فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر مقربین میں، صالحین میں شامل فرما، محبوبین میں شامل فرما، اے اللہ اہل اللہ سے ہمیں خاص عقیدت اور تعلق نصیب فرما، ان کے روحانی فیض سے مستفید فرما، تمام اہل قرآن کی، خدام قرآن کے، اہل علم کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے اکرام اور احترام کی توفیق نصیب فرما، خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما کر ہماری نسلوں میں دینی فیضان جاری فرما، خدام قرآن پیدا فرما، حفاظ قرآن پیدا فرما، اے اللہ قیامت تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو دینی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے قبول فرما، تعلیم و تعلم اسلام کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس ادارے کو اور اس ادارے کے کارکنان کو اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اس ادارے کے فیض کو عام فرما، تام فرما، دیر تک اور دور تک اس کا فیض جاری فرما، اے اللہ تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دینی خدام کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوتی مراکز کی اور تمام جمعیتوں کی، جماعتوں کی، تنظیموں کی، اداروں کی اور ہمارے اکابر دینی شخصیات اور مذہبی رہنماؤں کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہمارے علماء، جو ہمارے دانشوران، جو ہمارے اہل اسلام جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں پر رحم فرما کر کے اے اللہ آزادی کی زندگی عطا فرما، اے اللہ بڑے بڑے مقرب اور بڑے بڑے خواص بند ہیں، اے اللہ ظلم کا شکار ہیں، کرم فرما دے، غیر سے ان کے لیے نکلنے کے انتظام پیدا فرما دے، اور جو ہمارے مسلمان جرائم کر کے جیلوں میں چلے گئے اے اللہ ان کو اپنے جرائم پر توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما، اے اللہ ان کی توبہ قبول فرما اور ان کو بھی عافیت کی، آزادی کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہماری مشکلات دور فرما، اے اللہ زمینی اور آسمانی آفات سے حفاظت فرما، حادثات سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر قسم کے دائیں بائیں سے، اوپر سے نیچے سے آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اے اللہ ثابت قدمی عطا فرما، گمراہی سے اور لغزش سے حفاظت فرما، اے اللہ آپ کے یہ بندے قرآن پاک کی محبت میں اور خدام دین کی محبت میں آئے ہیں، اے اللہ ان کو اس کا صلہ عطا فرما، دنیا میں بھی بہتر صلہ عطا فرما اور آخرت میں جنت کی شکل میں اللہ ان کو بدل عطا فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں بھی قرآنی فیض جاری فرما، ان کی نسلوں میں بھی حفاظ قرآن پیدا فرما، اور جس نیک ارادے کے ساتھ اور نیک عزائم کے ساتھ میں یہ آئے ہیں اے اللہ
اللہ اپنے قرآن پاک کی تکمیل کی برکت سے سب کے نیک ارادوں کو پورا فرما، جائز مرادوں کی تکمیل فرما، ہمارے زندوں کی، مردوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی سب کی مغفرت فرما، حاضرین کی، غائبین کی سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں داخل فرما، بلا حساب جنت الفردوس میں داخل فرما، جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما، شب قدر کی سعادت سے بہرمند فرما، اے اللہ ہم سب کو شب قدر کی دولت نصیب فرما، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما جن کو آپ اس بار شب قدر کی دولت عطا فرما رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما کر جہنم سے آزاد فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہماری ضروریات ہیں سب کا غیب سے انتظام اور تکفل فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه.